پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس خاتون کے بارے میں۔ ہوپ فلی آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس کا تعلق نون لیگ سے ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نون لیگ سے تھا۔ نام ہے اس کا عائشہ رجب علی۔ اس عورت نے جو ہے وہ نواز شریف کو 440 واٹ کا جو ہے وہ جھٹکا دے دیا ہے۔ نورے کو جو ہے وہ اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اب پیارے پاکستانیوں، پہلے جو ہے وہ اس عورت کا آپ کہہ لیں گے جو شوہر تھا، ہسبینڈ، وہ جو ہے وہ سیاست کرتا تھا۔ 2002 سے 2018 تک اس نے سیاست کی، پھر وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ اس کی بیوی عائشہ رجب علی جو ہے وہ سیاست میں آ گئی، اور اس کو جو ہے وہ ریزرو سیٹ پہ جو ہے وہ نون لیگ والوں نے MNA بنا دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے آگے پھر جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس کو یہ امید تھی کہ مجھے جو ہے وہ ٹکٹ دیا جائے گا، یا پھر ریزرو سیٹ پہ مجھے دوبارہ MNA بنا دیا جائے گا۔ اور نورے نے جو ہے وہ اس سے بڑے جو ہے وہ وعدے شادے بھی کیے کہ ہم جو ہے وہ آپ کو ٹکٹ دیں گے۔ اب جب وہ انہوں نے ٹکٹ اناؤنس کر دی ہیں نون لیگ والوں نے، تو اس کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں ملا، اور ساتھ ریزرو سیٹ کی جو لسٹ تھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا نام نہیں آیا، جس پہ جو ہے یہ عورت پھٹ پڑی کہ بھئی میں نے جو ہے وہ بڑا پارٹی کا ساتھ دیا۔ بیسیکلی نورے کی جو ہے وہ بڑی خوشامد کی۔ میں تو جب اسمبلی میں جاتی تھی، نورا باہر ہوتا تھا، میں تو نورے کی تصویر وہاں پہ لے کے جاتی تھی اور بتاتی تھی کہ بھائی یہ جو اسمبلی ہے وہ نورے کو مس کر رہی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ٹکٹ ہی نہیں دیا گیا۔ ایون آپ یہ دیکھیں، نورے نے جو ہے ان کی فیملی میں جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ ڈلوا دی ہے۔ ٹکٹ اس کو دینا چاہیے تھا، اس کو نہیں دیا، بلکہ اس کے جو ہے وہ دیور کو ٹکٹ پکڑا دیا ہے۔ تو اب یہ دیور بھابھی کی آپ کہہ لیں گے آپس میں لڑائی ہوگی۔ اس نے اناؤنس کر دیا جی کہ میں تو اب آزاد الیکشن لڑوں گی، اور ساتھ جو ہے وہ دیور نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے گا۔ ووٹیں ٹوٹیں گی اور ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہار جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا آ کے جو ہے وہ رونا رویا ہے۔ ایک وہ چھوٹا سا کلپ ہے، آپ سنیں کہ یہ ایک پروگرام میں آ کے کیا فرما رہی تھی کہ نورے نے جو ہے نواز شریف نے بیسیکلی ان کو کس طرح سے دھوکہ دیا۔ یہ کلپ ہے، آپ سنیں یہ کیا فرما رہی ہیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جب صاحبہ جس معاملے پر آپ سے بات ہونی ہے، اٹس ڈیفینیٹلی آپ سے یہ سوال آج کل تو ہو رہا ہوگا، آپ کو بھی نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، کیا تاثرات ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس اس دفعہ جی PMLN میں جو ہے تو جی ہماری اپنی پارٹی، لیکن اس دفعہ انہیں جو پارٹی کے ساتھ لوئل لوگ تھے یا جو پارٹی کے ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑے تھے، تو ان کو جی بالکل سائیڈ لائن کیا گیا اس دفعہ۔ میرے ساتھ تو جی جو رجب علی نے جس حالت میں جا کے جی ووٹ ڈالا تھا، اس کے بعد جی مجھے خود پارٹی نے اس وعدے کے ساتھ ریزرو سیٹ پہ کیا تھا کہ نیکسٹ ٹائم جو ٹکٹ ہے وہ آپ کی فیملی کی ہے، وہ آپ کی امانت ہے، وہ آپ کو واپس ملے گی۔ اور پھر جی میرا بیٹا بھی گیا لنڈن، گیا میاں نواز شریف صاحب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ آپ جس باپ کی اولاد ہو، جو آپ چاہو گے پارٹی آپ کو وہ دے گی۔ پھر جی ہم اسی کمٹمنٹ پہ تھے کہ میاں صاحب جی اپنے وعدے کے پکے ہیں اور وہ کبھی بھی اس چیز کے پیچھے نہیں ہوں گے۔ پھر جب انٹرویو تھا، میں اسی یقین کے ساتھ کہ میں نے کہا جی جو پارٹی بولے گی میں اس کی پابند ہوں، تو پھر اس کے بعد جی اس یقین کے ساتھ کہ میاں صاحب اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے۔ لیکن ابھی جب آپ کے سامنے ہے، جب ٹکٹس کا یہ آیا ہے، اناؤنس ہوا ہے، تو ہمارا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ جو ٹکٹ ہے وہ علی گور کی ہے، اور آپ کو انکنڈیشنل علی گور کو سپورٹ کر لیں۔ یعنی رجب علی کا نام بالکل جی مائنس کر دیا گیا پارٹی کی طرف سے، اور رجب علی کی جگہ جی علی گور بلوچ کو دے دی گئی۔ جبکہ پارٹی کے ساتھ ہر مشکل ٹائم میں جس طرح رجب علی کھڑا رہا، جی میرے ساتھ 5 سال میں اسمبلی میں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، کوئی ہیئرنگز، کوئی یہ جو جلسے، ریلی، یعنی ہر جگہ میں پہنچی ہوں پارٹی کے ہر ایونٹ پہ۔ تو میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں کہیں کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا۔ مجھے سمجھ میں بالکل بھی نہیں آیا کہ میری سائڈ سے تو پارٹی کی کسی بھی کوئی بھی ایونٹ آیا، اگر پارٹی نے مجھے کہا کہ آپ نے یہاں نہیں جانا اس جگہ پہ، یعنی میں نے ٹریول کرنا تھا جی لنڈن کے لیے، تو مجھے آرڈر آیا کہ جی آپ نے کہیں نہیں جانا، یعنی کبھی بھی کوئی ایسا موقع آیا میں پارٹی کے ساتھ جی کھڑی رہی۔ اب ود ان پارٹی جی آپ کو پتا ہے ہر پارٹی کے اندر لابنگ ہوتی ہے، لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے عورت کر کے کچھ زیادہ ہی سائڈ لائن کیا گیا ہے کہ عورت کو آپ پتہ نہیں اس طرح پورٹرے کرتے ہو کہ یہ ویک ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے میرے جو ابھی سروے تھے وہ اور میرے جو دیور تھے علی گور بلوچ، ان کے جی ہمارے سروے بھی ایک جیسا آیا تھا، لیکن ہمیں یہ بولا گیا کہ جی آپ کے سروے اچھا نہیں آیا اس لیے ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ اس خاتون عائشہ رجب علی کو آپ نے سنا، وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ بڑی جو مشکل وقت تھا پارٹی کے اوپر، جب عمران خان کی حکومت تھی،
تو میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی، اور جتنے بھی جو ورکر تھے جنہوں نے پارٹی کی سپورٹ کی، اب جب ٹکٹ دینے کا ٹائم آیا تو ان کو جو ہے وہ سائیڈ لائن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور میں جو ہے وہ بڑی سختی بھی مجھ پہ کی جاتی تھی، جو مجھے حکم پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ دیا جاتا تھا میں اس کو جو ہے وہ مانتی تھی۔ اور نورے نے وعدہ کیا، میرے بیٹے نے بھی لندن میں جا کے نورے سے جو ہے وہ ملاقات کی تھی، تو نورے نے کہا تھا کہ جی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ ایون آخری دنوں میں جو اس کا شوہر تھا، اس کی طبیعت آپ کہہ لیں کہ بڑی خراب تھی، سیریس حالت میں وہ تھا، تو اسمبلی میں کوئی بل پاس ہونا تھا، تو نورے نے اس کے شوہر کو حکم دیا تھا کہ بھائی آ جاؤ، آ کے جو ہے نا وہ اسمبلی میں آپ ووٹ ڈالو۔ ایون حالانکہ اس کی حالت سیریس تھی، وہ بیچارہ پھر بھی آ گیا تھا، تو نورے نے آپ کہہ لیں کہ اس چیز کا بھی خیال نہیں کیا، اور یہ اس کی بیوہ تھی، دینا تو بہرحال پھر اس کو ٹکٹ چاہیے تھا۔ یہ جس طرح سے کھڑی رہی ہے اور تیری تصویریں جو ہے وہ اسمبلی میں لے کے گھومتی رہی ہے، خوشامد تو اس نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کی ہے، اور نون لیگ میں ویسے بھی آپ کہہ لیں کہ ٹکٹ اسی کو دیا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ خوشامد کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کو جو ہے وہ نہیں دیا گیا، تو وہ پھر یہی ٹی وی پہ آ کے اس نے رونا شروع کر دیا کہ جی مجھے نہیں دیا، نورے نے وعدہ کیا، ادھر وعدہ کیا تو ادھر وعدہ کیا، میں نے بڑا ساتھ دیا، لیکن ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں دیا گیا، بلکہ علی گوہر خان بلوچ کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا گیا، جو کہ اس کا دیور ہے۔ تو اب وہ دیور کے خلاف کھڑی ہو گئی، اس نے اعلان کر دیا کہ جی میں جو ہے وہ آزاد حیثیت میں جو ہے وہ الیکشن لڑوں گی۔ تو ووٹیں پہلے ہی نون لیگ والوں کو بڑی تھوڑی سی پڑنی ہے، تو جب دو بندے کھڑے ہو جائیں گے ایک ہی سائڈ سے تو لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی اب، کیونکہ یہاں پہ سیاست تھی اس کے ہسبینڈ کی، جو رجب علی خان بلوچ تھا، وہ تو فوت ہو گیا، اب لوگ اس بات پہ کنفیوز ہوں گے کہ اس کی بیوہ کو ووٹ دیں یا اس کے بھائی کو جو ہے وہ ووٹ دیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو تھوڑے بہت رحم کے ووٹ پڑنے ہیں وہ کس کو پڑھتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں، ایک سائڈ پہ بیوی کھڑی ہو گئی، بیوہ ایک سائڈ پہ بھائی، تو وہ بھی آپس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ پیارے پاکستانیوں، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نورا جو ہے وہ اس بیوہ خاتون کے ساتھ بھی جو ہے وہ دو ہاتھ کر گیا، ادھر لندن سے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ وعدے کرتا رہا، جی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کی، آپ کو ملے گی، آپ فکر ہی نہ کریں، اور جب یہاں پہنچا ٹکٹوں کی باری آئی ہے تو اگلے نے نہ ٹکٹ دیا، نہ ریزرو سیٹ میں جو ہے اس خاتون کا جو ہے وہ نام اس نے جو ہے وہ دیا۔ اب دیکھتے ہیں جی الیکشن کے ٹائم پہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جیتنا تو بہرحال دونوں نے نہیں ہے، نہ اس کے دیور نے نہ اس خاتون نے، تو جیتنا کسی اور نہیں ہے، وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، عوام جو ہے وہ اس وقت کس کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال ایک یہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی کہ نورا اتنا بڑا فراڈی ہے، بیوہ عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ دو نمبریاں کر جاتا ہے۔ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔